کیا آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کے چہرے پہ مردوں کی طرح بال ہیں، یا آپ کے چہرے پہ اکثر دانے کیل مہاسے نکلتے رہتے ہیں جو کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ اور کیا آپ کی ماہواری یعنی پیریڈز اکثر لیٹ ہوتی ہے؟ کم کھانے کے باوجود بھی وزن آپ کا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے؟ تو ویورز، اگر ایسا ہے تو یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ علامات پی سی او ایس نامی ایک بیماری کی ہو سکتی ہے جو مستقبل میں حاملہ ہونے کے عمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ادریس احمد اینڈ یو آر واچنگ انفو ہیلتھ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پی سی او ایس کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، وجوہات کیا ہیں اور کون سی احتیاط اختیار کر کے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اور آخر میں اس کا قدرتی طور پہ کیا علاج ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ ویورز، حیران کن بات یہ ہے کہ کئی خواتین برسوں تک اس بیماری کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، اس کا شکار ہوتی ہیں اور ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو ویورز، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پی سی او ایس یعنی کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کیا ہوتا ہے۔ تو ویورز، پی سی او ایس ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم کے اندر ہارمونز کا توازن، ہارمونز کا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ ویورز، خواتین میں اووری کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے دانے نما فولیکلز ہوتے ہیں، جن میں سے ہر مہینے ایک فولیکل میچور ہو کے انڈے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل کو بولتے ہیں اوویولیشن، اور اس اوویولیشن کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والے مختلف طرح کے کیمیکلز، جن کو ہم بولتے ہیں ہارمونز۔ لیکن پی سی او ایس میں ہارمونز کا توازن، ہارمونز کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، جس کے باعث اوویولیشن متاثر ہوتی ہے یا مکمل طور پر رک بھی سکتی ہے۔ اور ویورز، جو فولیکل میچور نہیں ہو پاتے وہ اووری کے اندر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور دانے نما سسٹ کی شکل میں پائے جاتے ہیں، جو کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے پہ واضح نظر آ سکتے ہیں۔ یہ چونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو بولتے ہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ ویورز، پی سی او ایس صرف اووری کی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جسم کے اندر مختلف طرح کے ہارمونل امبیلنس اور میٹابولک ڈس آرڈر کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے پی سی او ایس کے باعث خواتین میں صرف ماہواری اور بانجھپن کے مسائل ہی نہیں، بلکہ موٹاپا، انسولین ریزسٹنس، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، فیٹی لیور اور ہائی کولیسٹرول جیسے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی علامات ہیں جس کے باعث خاتون کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی سی او ایس کو فیس کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماہواری یعنی کہ پیریڈز میں باقاعدگی، پیریڈز کا کئی ماہ تک نہ آنا، یا بہت دیر سے آنا، یا کم آنا، یا خون کا زیادہ پڑنا پی سی او ایس کی واضح علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین میں خاص طور پہ وزن بڑھتا ہے، اور اسپیشلی پیٹ کے ارد گرد چربی بڑھتی ہے، اور خواتین کم کھانے کے باوجود بھی وزن کے بڑھنے کا شکار ہوتی ہیں۔ جلد کے مسائل کی بات کریں تو جلد پہ بار بار کیل مہاسے، دانے اور پمپلز وغیرہ بنتے ہیں جو کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ گردن، بغلوں یا جسم کے دیگر حصوں میں بعض اوقات جلد کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اوپر کے ہونٹ، ٹھوڑی میں اور جسم کے بعض حصوں پہ واضح بال آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انفرٹیلٹی یعنی کہ بانجھپن، چونکہ انڈا یعنی ایگ پراپرلی خارج نہیں ہوتا، اس لیے حاملہ ہونے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری خواتین کو شادی کے بعد پی سی او ایس کا پتہ چلتا ہے۔ تو ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی کمپلیکیشنز ہیں کہ اگر پی سی او ایس کا علاج نہ کروایا جائے تو خاتون کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شامل ہے بانجھپن، یعنی کہ خاتون کو حاملہ ہونے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس یعنی کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی پرابلم سامنے آ سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، فیٹی لیور، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حمل ٹھہر جائے تو حمل کے دوران پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے سٹریس اور اینگزائٹی، یعنی کیونکہ خواتین کا وزن مسلسل بڑھ رہا ہوتا ہے، دانے اور پمپلز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات بانجھپن جیسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی خواتین انتہائی اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں، کون سی ریزنز ہیں جو کہ خواتین میں پی سی او ایس کا باعث بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جینیٹک پرابلم، یعنی کہ خاندانی طور پہ کچھ خواتین کے اندر پی سی او ایس کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس،
چونکہ جو انسولین ہماری باڈی کے اندر بن رہی ہے وہ پراپر استعمال نہیں ہو رہی، اپنا کام نہیں کر رہی، تو یہ بھی ایک پی سی او ایس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور موٹاپا یعنی کہ وزن کا بڑھنا بھی پی سی او ایس کی وجہ بن سکتا ہے، اور جب پی سی او ایس ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ وزن میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ ایک ویشیس سائیکل بن جاتا ہے۔ کچھ خواتین میں فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ بیٹھنا، فزیکل ایکٹیویٹی یا ورزش نہ کرنے کی وجہ سے بھی پی سی او ایس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین فاسٹ فوڈ، میٹھا کھانا اور پروسیس فوڈ کو لائک کرتی ہیں، تو ایسے کھانے، ایسی خوراک بھی پی سی او ایس کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو ویورز، اب انتہائی اہم مرحلہ، اب ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی احتیاط ہے جس کے باعث ہم پی سی او ایس سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وزن کو کنٹرول کریں۔ 10 سے 15% وزن کم کرنا بھی پی سی او ایس کی علامات میں، پی سی او ایس میں نمایاں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ چینی کا استعمال کم کر دیں، جیسے کہ میٹھے مشروبات، کولڈ ڈرنکس، میدے اور میدے کی بنی چیزیں، مٹھائی وغیرہ، بیکری آئٹمز، یہ تمام چیزیں پی سی او ایس کے مرض میں اضافہ کر سکتی ہیں، لہذا ان کا استعمال ترک کر دیں یا کم سے کم کر دیں۔ اس کے ساتھ فائبر اور پروٹین کی خوراک کا استعمال پی سی او ایس کے مسائل میں کمی لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دالیں، سبزی، فروٹ، انڈا، مچھلی، اس طرح کی خوراک کے استعمال سے پی سی او ایس کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔ روزانہ کم از کم 30 سے 35 منٹ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، برسک واک کریں، تیز چلیں، اس سے بھی پی سی او ایس کی علامات میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ ویورز، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند انتہائی ضروری ہے۔ اگر نیند میں کمی ہو تو پی سی او ایس کی علامات بڑھ جاتی ہیں، لہذا پرسکون نیند انجوائے کریں اور کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی مکمل نیند کو انجوائے کریں، اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ سٹریس اور ڈپریشن چونکہ پی سی او ایس کی علامات کو بڑھاتا ہے، لہذا سٹریس اور ڈپریشن سے بچیں، خوشگوار لائف گزاریں، ایسے معاملات کے اندر اپنے آپ کو بزی رکھیں جو آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ سٹریس کا اور ڈپریشن کا۔ ویورز، احتیاط کے ساتھ ساتھ قدرت نے کچھ غذاؤں میں، کچھ ہربز میں، جڑی بوٹیوں کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ پی سی او ایس کے مرض کو مینج کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مایو انوسیٹول۔ ویورز، تحقیق کے مطابق مایو انوسیٹول پی سی او ایس کی علامات میں واضح فرق لے کے آتا ہے اور کافی ایفیکٹو ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو کہ انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں یا انسولین کی ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کے اندر دار چینی کا استعمال بڑھائیں، اپنی خوراک کے اندر میتھی یا میتھی دانے کا استعمال بڑھائیں۔ یہ چیزیں بھی پی سی او ایس کی علامات کو کم کرتی ہیں اور مرض کی شدت میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ ویورز، پی سی او ایس میں السی یعنی فلیکس سیڈ بھی کافی مفید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اومیگا 3 فیٹس اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، لہذا آپ اس کا استعمال اپنی خوراک میں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرین ٹی کے اندر کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ سٹریس لیول کو کم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ آملہ، ویورز، آملے کا استعمال بھی پی سی او ایس کی علامات میں کافی مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وٹامن سی اور قدرتی طور پہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایشوگندھا ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو کہ سٹریس لیول کو کم کرتی ہے، جس کے باعث پھر پی سی او ایس کی علامات اور شدت میں کمی آتی ہے۔ ویورز، وٹامن سی اور زنک کے متعلق بھی ایسا اسٹڈیز اور ڈیٹا موجود ہے جو اس بات کو باور کرتا ہے کہ پی سی او ایس کے دوران اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ویورز، اہم بات یہ ہے کہ ہربل سپلیمنٹس اور ٹونکس کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کیا جائے تاکہ ان کا پراپر فائدہ ہو اور نقصان کم سے کم ہو، خاص طور پہ اس وقت جب آپ حاملہ ہوں یا کوئی اور دوائی لے رہی ہوں۔ تو ویورز، بر وقت تشخیص، صحت مند طرز زندگی، مناسب خوراک، احتیاط اور مستند ڈاکٹر سے علاج پی سی او ایس کی علامات کو کم کر سکتا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔